محترم ناظرین، صدقہ فطر کے حوالے سے 3 باتیں سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، صدقہ فطر کا وجوب کہ کن کن لوگوں پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ نمبر 2، صدقہ فطر کی مقدار اور اجناس کی اقسام۔ نمبر 3، صدقہ فطر کے مستحقین اور مصارف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد لولی والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ محترم ناظرین، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ جتنے مال و اسباب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے، یا اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے بقدر بنتی ہو، یا صرف کیش اور نقدی موجود ہو تو ان کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے بقدر بنتی ہو، تو ایسے افراد صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو کوئی مسلمان مرد یا عورت صاحب نصاب ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یا زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو، ان کے پاس ضرورت سے زائد مال و اسباب اتنا ہو کہ اس غیر ضروری سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر بنتی ہو، تو ایسے افراد پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات، صدقہ فطر کی مقدار اور اجناس کی اقسام۔ محترم ناظرین، 4 قسم کی اجناس میں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ لہٰذا جو کوئی اگر گندم یا اس کی قیمت کی مد میں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی مقدار 2.25 کلو بنتی ہے۔ احتیاطاً آپ پورے 2 کلو کر لیں، لہٰذا وہ شخص پورے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت میں سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور جو لوگ جو کشمش یا کھجور یا ان کی قیمت کی مد میں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو ان کی مقدار بنتی ہے 3.5 کلو۔ احتیاطاً پورے 4 کلو کر لیں، تو لہٰذا وہ لوگ پورے 4 کلو جو، کشمش یا پورے 4 کلو کھجور یا ان کی قیمت میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تیسری بات، صدقہ فطر کے مستحقین اور مصارف۔ اس کے ذیل میں آپ 3 باتیں سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر تک، اور اسی طرح جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح نیچے تک، تو یہ افراد صدقہ فطر کے مستحق نہیں، ان کو صدقہ فطر کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر کی رقم نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں اور میاں بیوی، یہ لوگ صدقہ فطر کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ جو لوگ صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی جن کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ جتنے مال و اسباب پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو وہ لوگ صدقہ فطر کی رقم لینے کے مستحق ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، وہ لوگ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر کی رقم براہ راست رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ البتہ آپ کسی مستحق کو صدقہ فطر کی رقم کا مالک بنا دیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اگر اس رقم کو رفاہی کاموں میں لگانا چاہے، استعمال کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی صدقہ فطر کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں جو کہ آپ نے سماعت فرما لی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی خوشی میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔